اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین. اما بعد، ماہ مبارک رمضان کے چھٹے دن 1442 ہجری میں آپ کی خدمت میں چھٹے پارے قرآن مجید سے 10 پیغامات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سورہ مبارکہ نساء جس کا کچھ حصہ 5ویں پارے میں اور کچھ حصہ چھٹے پارے میں ہے، اس میں گفتگو جاری ہے. یہاں پر قرآن مجید نے ہمیں ایک اہم پیغام یہ دیا کہ انسان کی، ایک الہی انسان کی، ایک قرآن کو ماننے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے. آیت نمبر 148 میں ذکر ہوا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وقان اللہ سمیعا علیما. خداوند متعال کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ خداوند متعال کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ حضرت انسان کسی دوسرے کے راز کو فاش کرے، اس کے بارے میں بلند آواز سے ہر ایک کو بتلائے، مگر من ظلم، جس کے اوپر ظلم کیا جائے، یعنی مظلوم اور ستم دیدہ شخص جو ہے، اسے خداوند متعال نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے. اور پھر فرمایا اللہ کی ذات سمیع بھی ہے اور علم رکھنے والی بھی ہے. اس آیہ مجیدہ سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ مومن کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی کے عیوب کے بارے میں گفتگو کرے، کسی کی بدخوئی کرے، مگر یہ کہ اگر کوئی شخص ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے، تو مظلوم کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو آشکار کرے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی الہی انسان آئے، انہوں نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا اور ظالم کے ظلم کو اجاگر کیا. اس موجودہ دور میں بھی اس چیز کی اہمیت یوں بڑھ جاتی ہے کہ چونکہ میڈیا کا دور ہے اور شدت کے ساتھ انسانی عقول پر، انسانی افعال پر، انسانی اقدار کے اوپر میڈیا ایک خاص نقش رکھتا ہے، انسان کے لیے ایک رخ مہیا کرتا ہے. تو ایک الہی انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو واقعاً ظالم ہے اس کے ظلم کو آشکار کرنا چاہیے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ الہی انسانوں نے اس ظلم کے طاغوت یعنی امریکہ اور اس کے حواریوں کے خلاف ہمیشہ اپنی صداؤں کو بلند کیا ہے. ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرنا یہ قرآن مجید کا ایک الہی انسان سے تقاضا ہے. جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ایک اور اہم پیغام یہاں پر ہمیں دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں دیگر عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ اس چیز میں ہم مکتب تشیع کے جو پیروکار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو دعوے دار بھی ہیں، ان میں اس مرض کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اور وہ مرض غلو ہے، غالی ہونا، کسی کے بارے میں غلو کرنا. قرآن مجید نے سختی کے ساتھ غلو سے منع کیا ہے. یعنی ایک قرآنی انسان، ایک الہی انسان کسی بھی صورت میں غالی نہیں ہو سکتا، غلو نہیں کر سکتا. سورہ مبارکہ نساء کی 171 نمبر آیت میں خداوند متعال نے ایک ہمارے لیے چیز کو روشن اور واضح کیا ان لوگوں کی عادات کے بارے میں جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اپنا عقیدہ رکھتے تھے. ارشاد ہوا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، اس سے مراد نصارہ ہیں، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اضافہ نہ کرو، کسی چیز کو بڑھاؤ مت اپنے دین میں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ،
اور اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو حق ہے۔ اور پھر فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ اے لوگو یاد رکھو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اور اسے خداوند متعال نے القا کیا ہے حضرت مریم کی طرف، اور وہ خداوند متعال کی روح ہے، روح منہ۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ کے متعلق بتلایا کہ انہیں تثنیہ یا ثلاث کے عقیدے میں نہ لے کر جاؤ، ثنویت کے قائل نہ ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ جناب مریم کے بیٹے ہیں، وہ روح ہیں۔ اور روح آپ متوجہ رہیں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ لفظ یہاں پر لفظ کلمہ استعمال ہوا، روح کی بجائے پہلے ہم لفظ کلمہ کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ کلمہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے خداوند متعال عمومی سبب اور اسباب سے ہٹ کر تخلیق فرماتا ہے یا ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ مبارکہ نساء کی اس آیت میں خداوند متعال نے اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ یہ شروع کا جو مطلب ہے لا تغلو کے ساتھ، اس میں واضح طور پر غلو کرنے سے خداوند متعال نے منع فرمایا ہے، اور کسی بھی صورت میں حضرت انسان کو غلو کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو لہٰذا حضرت انسان کو نبی گرامی اسلام کے آنے سے پہلے ہی خداوند متعال نے غلو کرنے سے روکا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ غلو کا تعلق جو ہے رسول گرامی اسلام کے تشریف لانے کے بعد ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو پس قرآن مجید کا موقف یہ ہے کہ حضرت مسیح اللہ کا کلمہ اور روح ہیں، اور خداوند متعال جو ظاہری علل و اسباب سے ہٹ کر کسی کام کو انجام دیں تو اسے ایک کلمہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ظاہری علل و اسباب میں سے ایک سبب باپ کے بغیر آپ کی ولادت ہوتی ہے، اس لیے آپ کو کلمہ کہہ کر پکارا گیا۔ اور یہ جو روح منہ کہا گیا یعنی اللہ کی روح، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں ایک خاص قسم کا شرف عطا کیا گیا، جس طریقے سے اللہ کے گھر کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، ناقۃ اللہ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا، تو یہاں پر بھی خداوند متعال نے اس کلمے کو استعمال کیا۔ جبکہ ہم دوسری جگہ پھر دیکھتے ہیں سورہ مبارکہ مائدہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال انہی مطالب سے ہمیں روکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں پر ارشاد ہوا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، صرف حق بات کہو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، کسی قوم کی خواہشات کی اتباع نہ کرو۔ ہمارے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب تک ہم ان کی عبودیت سے بڑھا کر پیش نہ کریں تو علی امیر المؤمنین علیہ السلام کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کا ایک کھلا اشتباہ ہے، یہ ان کی زیادتی ہے عقیدہ امامت کے ساتھ، یہ ان کی زور اور زبردستی ہے قرآنی تعلیمات کے مقابلے میں۔ پیغمبر گرامی اسلام بھی ہمیں اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلے میں سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ارشاد ہوا ہے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق، ناجائز قسم کا غلو نہ کرو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، کسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، قد ضلوا من قبل،
وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے وہ پہلے گمراہ ہو چکے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا۔ آپ غالی لوگوں کو دیکھتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے معصوم لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معصوم سے ہماری مراد سادہ لوگ جو کم فہم ہوتے ہیں، کم فکر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ چونکہ راہ راست سے جدا ہو گئے تھے، دور ہو گئے تھے، لہٰذا ان کی پیروی نہ کرو۔ تو پس حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی افراط کرنے والے دین الہی سے گمراہ ہو گئے۔ پیغمبر گرامی اسلام اسی مطلب کے بارے میں فرماتے ہیں، لا ترفعونی فوق حقی، اے لوگوں مجھے میرے حق سے بڑھا کر پیش نہ کرو، مجھے میں جو ہوں اس سے بلند کرنے کی کوشش نہ کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اتَّخَذَنِي عَبْدًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَنِي نَبِيًّا، خداوند متعال نے مجھے نبی بنانے سے پہلے اپنا عبد بنانے کا شرف عطا کیا۔ اور خداوند متعال نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، سب سے عظیم الشان مرتبہ جو معراج کا نصیب ہوا نبی گرامی اسلام کو، وہاں پر بھی خداوند متعال نے اپنے رسول کو عبد کے نام سے یاد فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کہہ کر آپ کو یاد فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت امیر المؤمنین نے بھی فرمایا، یہلک فی اثنان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، وَلَا ذَنْبَ لِی، میرے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مجھے بڑھاتا ہے یا میرے ساتھ کوئی شخص دشمنی کرتا ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے، بلکہ اس میں مکمل طور پر قصوروار اور قابل عقاب خداوند متعال وہی شخص ہے جو اس میں زیادتی کرتا ہے یا کمی کرتا ہے۔ فرمایا محب مفرط، ایک وہ شخص جو میری محبت میں افراط کرتا ہے، مجھے بڑھاتا ہے، میری حیثیت سے بلند تر کرتا ہے، خدا کے مقابلے پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَمُبْغِضٌ مُفَرِّط، یا مفرط دونوں لفظ استعمال ہوئے، یا وہ شخص جو افراط کرتا ہے میرے ساتھ دشمنی کرنے میں، محبت کرنے میں بھی افراط کرنے والا ہلاک، اور دشمنی کرنے میں بھی افراط کرنے والا ہلاک ہوا۔ اور پھر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، وَأَنَا أَبْرَؤُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى تبارک و تعالی، میں ان دونوں قسم کے لوگوں سے بری ذمہ ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ کی طرف ہوں، میں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، میرا تعلق اپنے رب اور اپنے الہ کے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہاں پر خود آئمہ علیہم السلام نے، خود پیغمبر گرامی اسلام نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی کہ تمہیں کسی بھی صورت میں غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چھٹے پارے سے ہمیں تیسرا پیغام جو منتخب کیا گیا، اس پیغام میں خداوند متعال نے ہمیں یہ فرمایا کہ ایک قرآنی انسان، ایک الہی انسان، ایک قرآن مجید کی پیروی کرنے والے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکتب کی مقدسات کا احترام کرے۔ خداوند متعال نے جن چیزوں کو تقدس عطا فرمایا، جو مذہب میں مقدس چیزیں ہیں، ان کا احترام کرنا ایک الہی انسان کے لیے ضروری ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، حکم ہوا اے صاحبان ایمان، اللہ کے شعائر کی حرمت کے قائل ہو جاؤ، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، جو چیزیں تمہیں رب کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، ان چیزوں کا احترام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ جن مہینوں کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، ان مہینوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حتیٰ کہ قربانی، اور وہ قربانی جو حاجی اپنے ساتھ لے کر قربان گاہ کی طرف جاتا ہے، حتیٰ خداوند متعال نے اس قربانی کے احترام کا بھی حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قربان گاہ کی طرف جو دمبا لے جایا جا رہا ہے، وہ حکم خداوند متعال کے تحت لے جایا جا رہا ہے۔ جب حکم خداوند متعال کے تابع ہے
تو وہ دمبا بھی اللہ کی عبودیت کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا عبد اللہ کی عبودیت میں اس دمبے کو ہمراہ لیے ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے خداوند متعال نے صفا اور مروہ کو بھی اپنے شعائر میں سے قرار دیا۔ پس خلاصہ یہ نکلا کہ جتنی بھی چیزیں خدائی رنگ میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہیں وہ سب کی سب شعائر الہیہ میں سے ہیں، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ امام بارگاہ ہو، چاہے خدا کی حقیقی عبادت کرنے والا انسان ہی کیوں نہ ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد مومن کے دل میں موجزن کر دے وہ شاعر الہیہ میں سے ہے، اور اس کی عزت، اس کی توقیر، اس کا احترام کرنا قرآن مجید نے ہمارے لیے لازم قرار دیا۔ تو پس تیسرا پیغام یہ ملا کہ اللہ کی نشانیاں، وہ چیزیں جو اللہ کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، چاہے وہ بیت اللہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ حرمت والے مہینے ہوں، چاہے قربان گاہ کی طرف لے جانے والے جانور ہوں، چاہے صفا و مروہ ہوں، چاہے مساجد و امام بارگاہ ہوں، چاہے شخصیات ہوں، چاہے خداوند متعال کے حقیقی نمائندے ہوں جو دین مبین حق کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں، ان سب کا احترام کرنا ایک الہی انسان کے اوپر واجب و لازم قرار دیا گیا۔ چوتھا پیغام چھٹے پارے سے جس کا انتخاب کیا گیا وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے حضرت انسان کو ظاہری اور باطنی طہارت کا حکم دیا۔ ایک الہی انسان باطنی طور پر بھی پاک ہوتا ہے، ظاہری طور پر بھی پاک ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی 6 آیت جو کہ طولانی آیت ہے، اور میں دعوت دیتا ہوں آپ اس آیت کا ضرور مطالعہ کیجئے گا۔ اس میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ارشاد ہوا کہ اے صاحبان ایمان، جب تم یہ چاہتے ہو کہ نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں اور پاؤں کا مسح کر لو۔ یہ ظاہری طہارت کی طرف اشارہ فرمایا، اور آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم مجنب ہو، اگر حالت جنابت میں ہو تو بھی ضروری ہے کہ غسل کے فریضے کو انجام دو۔ یہ باطنی نجاست کو بھی دور کرنے کا حکم فرمایا۔ یعنی خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ میرا عبد باطنی طور پر بھی پاک ہو اور ظاہری طور پر بھی اسے پاک ہونا چاہیے۔ نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہی انسانوں کے متعلق فرماتے ہیں، یحشر اللہ عز وجل امتی یوم القیامہ بین الامم۔ خداوند متعال قیامت والے دن جب مختلف اقوام و امم میں میری امت کو محشور کرے گا، غرن محجلین من آثار الوضوء، ظاہری و باطنی طہارت کی وجہ سے ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی، اور وہ اپنی روشن پیشانیوں کی وجہ سے تمام امتوں میں ممتاز نظر آئیں گے، انہیں دور سے پہچان لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من بات علی وضوء باتا، جو شخص وضو کر کے سوتا ہے تو وہ پوری کی پوری رات گویا کہ طہارت کی حالت میں زندگی گزارتا ہے۔ وفراشہ مسجدہ، جب وہ اپنے بستر پر لیٹتا ہے تو اس کا بستر حقیقتاً اس کے لیے مسجد ہوتا ہے، وہ گویا کہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ گویا کہ مطہر مقام پر ہوتا ہے۔ فَإِن تَحَفَّفَ وَصَلَّى، اگر وہ شخص اٹھ بیٹھتا ہے اور پھر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، ثم ذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، لم یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ، اب وہ جو چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ گویا کہ امام معصوم نے فرمایا، اگر انسان ظاہری و باطنی طور پر پاکیزہ ہے تو وہ جو اللہ سے جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ پانچواں پیغام قرآن مجید نے ہمیں دیا کہ ایک الہی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ عدل کا پیروکار ہو،
وہ عدالت کا پیروکار ہو، وہ منصف مزاج ہو، وہ انصاف کو قبول کرنے والا ہو، چاہے انصاف اس کے ضرر میں ہی کیوں نہ ہو، اسے منصف ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، سورہ مبارکہ مائدہ کی 8ویں آیت۔ ارشاد ہوا اے صاحبان ایمان، اللہ کے لیے تم عدالت، حق اور حقیقت کے گواہ بنو، بالقسط، برابری، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو، انصاف کی بنیاد پر گواہی دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، اے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک قوم، ایک شخص تمہیں ناپسند ہے، اس ناپسندیدگی کی وجہ سے تم عدالت کے فیصلے سے دور ہو جاؤ۔ یعنی ایک قوم آپ کو اچھی نہیں لگتی، ایک جماعت آپ کو اچھی نہیں لگتی، ایک شخص آپ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن حق اس شخص کے ساتھ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ذاتی ناپسندیدگی آپ کو عدل کرنے سے روک دے۔ لہٰذا قرآن مجید نے واضح طور پر کہا کہ اگر تمہارا دشمن بھی حق پر ہے، اگر تمہارے لیے ناپسندیدہ شخص بھی حق پر ہے، تو تمہیں حق کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت کو قائم کرو، عدل کے ساتھ رہو، یہ تقوی کے قریب تر ہے۔ تو پس اگر متقی بننا چاہتے ہو، اگر اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو، تو تمہیں عدالت سے کام لینا ہوگا۔ کیا خوب فرمان ہے مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کا، جب آپ ضربت کے بعد زخمی تھے تو آپ نے بنی عبد المطلب کو جو وصیت کی، اس میں آپ فرماتے ہیں یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین، اے عبد المطلب کی اولاد، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس نعرے کو بلند کرتے ہوئے کہ امیر المؤمنین کو قتل کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کا ناحق خون بہانے لگ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مولا امیر المؤمنین اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی ہمیں عدل کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا الا لا تقتلن بی الا قاتلی، دیکھو میرے قتل کے مقابلے پر صرف میرے قاتل کو تم قتل کر سکتے ہو، اس سے قصاص لے سکتے ہو، اس کا خون بہا سکتے ہو۔ انظروا اذا انا مت من ضربتہ ہذہ فاضربوہ ضربۃ بضربۃ، اور دیکھو اگر میں اس کی اس ضرب کی وجہ سے اس دنیا سے چلا جاؤں، مقتول ہو جاؤں، تو ایسی ہی ایک ضرب اس کو لگانا، اس سے زیادہ اس کو ضرب نہ لگانا۔ اللہ اکبر۔ جو ہستی اس کائنات میں عدل کو بپا کرنے کے لیے آئی تھی، وہ ہستی کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہی ہے۔ پس علی علیہ السلام کا ماننے والا کم از کم عادل ہوتا ہے، وہ عدالت سے صرف نظر نہیں کر سکتا، وہ منصف ہوتا ہے۔ اور پھر مولا امیر المومنین نے فرمایا وَلَا تُمَثِّلُوا، اور دیکھو کہیں مسئلہ نہ کرنا میرے قاتل کو، میرے قاتل کے ہاتھوں کو نہ کاٹنا، پاؤں کو نہ کاٹ دینا، اس کی آنکھوں کو نہ نکال دینا، اس کے کانوں کو نہ کاٹ دینا، مسئلہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ، اے لوگوں میں نے رسول اللہ سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے اِيَّاكُمْ وَالْمُصْلَةَ، خبردار کبھی بھی کسی کو مصلح کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لہٰذا مولا امیر المومنین نے آخری وقت دنیا بھی ہمیں یہ حکم فرمایا کہ عدالت، عدالت اور صرف عدالت۔ چھٹے پارے سے چھٹا پیغام، خداوند متعال نے ہمیں فرمایا کہ ہمیشہ خداوند متعال کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تمہیں کامیابی ملتی ہے شکر ادا کرو، نعمت ملتی ہے، نعمتوں سے منعم ہوتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آیات سورہ مائدہ کی 7 آیت 8 آیت 11 نمبر آیت بالخصوص، ان آیات کو جس وقت آپ دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے صاحبان ایمان ان نعمتوں کا تذکرہ کرو جو تمہارے اوپر کی گئی ہیں۔ نعمت اللہ علیکم، یہاں پر ظاہری طور پر لفظ نعمت استعمال ہوا،
نعمت کا تذکرہ کرو، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک نعمت بھی ہو تو اس کا بھی بار بار تذکرہ کیا جائے، جیسا کہ دوسرے مقام پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہاں پر ذکر ہوا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنے لگو تو اس کا احصاء نہیں کر سکتے، یعنی ایک نعمت بھی اتنی وسیع ہوتی ہے کہ اس ایک نعمت کے بدلے میں جو انسان کو مختلف قسم کی فراوانی حاصل ہوتی ہے، شادمانی حاصل ہوتی ہے، موفقیت حاصل ہوتی ہے، انسان اس نعمت کے تابع ملنے والی ان کامیابیوں کو کسی عدد میں شمار نہیں کر سکتا۔ ساتواں پیغام جس کا انتخاب کیا گیا، انتہائی اہم پیغام بالخصوص آج کے زمانے کے لیے، قرآن مجید نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ایک الہی انسان ہمیشہ لوگوں کی منفعت کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، لوگوں کو ظلم سے نجات دینے کے لیے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ حکم ہوا سورہ مبارکہ مائدہ کی 32ویں آیت میں، من احیاء فکأنما احیاء الناس جمیعا، اگر کسی شخص نے کسی بھی انسان کو موت سے بچایا اور اسے زندہ رہنے میں مدد فراہم کی تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو موت سے بچایا۔ اور پھر فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر کسی شخص نے زمین میں فساد کرنے کے لیے کسی ایک نفس کو بھی ناحق قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اللہ اکبر! کس طریقے سے قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے اگر کسی باتقوی انسان کو قتل کیا، اگر کسی مومن کو قتل کیا، اگر خدا نخواستہ کسی نبی کو، کسی امام کو قتل کیا، بلکہ قرآن مجید وہاں پر لفظ من استعمال کر رہا ہے۔ کسی بھی شخص کو قتل کیا، حتیٰ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی غیر مسلم کو بھی ناحق قتل کیا تو فکأنما قتل الناس جمیعا، تم نے گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کیا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے، ہماری مملکت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم افواہوں کے بھلبوتے پر بازاروں میں نکل آتے ہیں، خواہ نخواہ بغیر الہی امور کے سڑکوں پر نکل کر لوگوں کی جان لے لیتے ہیں، محافظین کی جان لے لیتے ہیں، اور بعض احمق قسم کے محافظین بھی ناحق لوگوں کی جان لے لیتے ہیں۔ چاہے کوئی شخص بڑی ریش رکھ کے کسی کی جان لے یا کوئی شخص وردی پہن کر کسی کو ناحق قتل کرے، تو قرآن مجید کے الفاظ میں اس نے یہ ناحق قتل کیا ہے اور اسے اس جرم کا خداوند متعال کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ تو پس الہی انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے انسان کی زندگی کے لیے ظاہری اسباب کو مہیا کرے، اسے موت سے بچائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ خداوند متعال ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی چھٹے پارے میں ہی ہمیں ملتا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اے لوگو، ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو جو دین کا تمسخر اڑائیں، جو ظاہری طور پر ممکن ہے مسلمان ہو، ظاہری طور پر ممکن ہے وہ بڑا نمازی اور پرہیزگار ہو ظاہری طور پر، لیکن دین کا مذاق اڑاتا ہو۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ، حتیٰ خطباء حضرات بھی ایسے نظر آتے ہیں جو خطیب ہوتے ہوئے، منبر پر آتے ہوئے بھی دین کا مذاق کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں دین کا تمسخر اڑانے والوں سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ آیات سورہ مائدہ کی 57 اور 58 اسی مطلب کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حظوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے صاحبان ایمان، ان لوگوں کو مت اپنا پیشوا بناؤ، ان لوگوں کو مت پکڑو، ان لوگوں کے پیچھے مت چلو،
ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو جنہوں نے دین کا تمسخر اڑایا ہے، دین کو اپنے مسخرہ پن کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی پرواہ ہے، اگر تم مومن ہو، تو تمہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں اپنا دوست اور اپنا سرپرست کسی بھی صورت میں نہیں بنانا چاہیے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر دین کے لبادے میں بھی دین کا مذاق اڑاتا ہے تو دین اس شخص کی دوستی سے منع کرتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم بعض اوقات دین کا تمسخر اڑانے والوں کے بھی تکلفاً دوست بنتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ افطار کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ہمیں اس چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے کہ اے لوگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ آپ اگر ایک ایسی نشست میں بیٹھتے ہیں افطار کے لیے کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے روزہ ہی نہیں رکھا، اور نہ صرف روزہ نہیں رکھا بلکہ وہ افطار سے پہلے سگار بھی پی رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، بغیر کسی مرض کے وہ بے روزہ دار ہیں، روزہ نہیں رکھا، دین کا یہ تمسخر ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی، جو روزہ نہیں رکھتے ان کے ساتھ بیٹھ کر افطار کا کرنا، ایسے لوگوں کی محافل میں جانا جہاں پر نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، ایسے شادی کے پروگراموں میں جانا جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس چیز سے قرآن مجید ہمیں منع کرتا ہے۔ ایک مومن کبھی بھی ان چیزوں کو قبول نہیں کر سکتا۔ نواں پیغام جو ہمیں اس پارے سے، اس جزء قرآن سے ملا، اس میں ہم سب کو، بالخصوص مسلمانوں کو، خطاب تو مسلمانوں کو ہے، بالخصوص میرا اپنا کہنا ہے کہ مسلمان اس مرض میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ قرآن مجید نے صاحبان ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ قرآن مجید بڑی سختی سے کہہ رہا ہے کہ جو وعدہ کیا ہے اس کو ایفا کرو، جو ایگریمنٹ کیا ہے اسے پورا کرو۔ مسلمان کی حقیقی شان یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کر لے تو اس وعدے کو پورا کرے، چاہے اسے پورا کرتے ہوئے اسے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ صاحبان ایمان کی عظمت یہ ہے، اوفو بالعقود، حکم ہوا کہ جو تم نے پیوند باندھا ہے، جو عقد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کرو۔ ایک شخص حضرت امام جواد علیہ السلام امام نحم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس میں امام علیہ السلام نے اسے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقد علیہم لعلی بالخلافت فی عشرۃ مواطن ثم انزل اللہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود التی عقدت علیکم لامیر المؤمنین۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 مقامات پر مولا امیر المؤمنین کی خلافت کا مسلمانوں سے عہد لیا۔ ہم تو ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں، رسول گرامی اسلام نے، امام نحم فرما رہے ہیں، 10 مقامات پر عہد لیا، مردوں سے، لوگوں سے، جتنے بھی مومنین تھے، جس نے بھی آپ کی پیروی کرنے والے تھے، ان سے یہ عہد لیا۔ اور جب یہ 10 مرتبہ عہد ہو گیا تو پھر اس موقع پر اس آیت کا نزول ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود التی عقدت علیکم لامیر المؤمنین۔ اے صاحبان ایمان، جو خلافت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے سلسلے میں تم نے وفاداری کا عہد دیا ہے، اس عہد کو پورا کرو۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ قرآن ہر مورد میں ہمیں وعدہ پورا کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور اس میں سے ان تمام وعدوں کا راس و رئیس وہ وعدہ ہے جو حضرت انسان نے حضرت امیر المومنین کے خلافت کے حوالے سے کیا تھا۔ لہٰذا ہر انسان جو کہ انسانیت رکھتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس وعدہ خلافت امیر المؤمنین پر کاربند رہے، جس کا اس نے اس عالم میں بھی کہ جب اس کی تخلیق ہوئی، اور ظاہری عالم میں بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی تھی، اس وقت عہد و پیمان کیا تھا۔ 10واں اور آج کے گفتگو کے حوالے سے
آخری پیغام یہاں پر جو ذکر ہوا اس کی طرف متوجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یوں تو بہت سے پیغامات یہاں پر موجود ہیں آیات ولایت میں، آیات اعلان ولایت امیر المؤمنین میں، لیکن ایک اہم پیغام جو آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ بھی رہنمائی فرمائی کہ جب تم انبیاء کے ساتھ وعدہ کرتے ہو اور اگر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے تو انبیاء پھر تمہارے اوپر نفرین کرتے ہیں، تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں، تمہارے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ لفظ لعنہ استعمال ہوا قرآن مجید میں۔ آیت نمبر 78 سورہ مبارکہ مائدہ میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء سے عہد و پیمان کیا تھا اور پھر اس عہد و پیمان کو پورا نہ کیا، اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا، تو ارشاد ہوا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ لعنت کے مستحق قرار پائے علی لسان داود، حضرت داود کی لسان مبارک پر بھی، وعیسی ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرف سے بھی ان پر لعنت کی گئی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیمان شکنی کرتے ہوئے گناہ کیا، انہیں انبیاء نے ملعون قرار دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے سر پیچی کی، انہوں نے وعدے کو توڑ دیا، انہوں نے انبیاء کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی ایفا نہ کر سکے۔ لہذا یاد رکھیے ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو اگر پورا نہ کیا تو ہم مستحق کے لعنت قرار پائیں گے، اور اگر ان وعدوں کو پورا کیا تو پھر دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور خداوند متعال انہی لوگوں کا سرپرست ہے جو انبیاء کی پیروی کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔